الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کی بدولت انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اور جیسا کہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ دوست، اعمال صالحہ زیادہ ہوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت حاصل نہ ہو، یہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اعمال صالحہ کم ہوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت حاصل ہو۔ اور حمایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبھی حاصل ہوگی کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ارشادات پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ اس کی دو مثالیں عرض کرتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کوئی حدیث لکھی اور میں نے اس پہ عمل کیا، یہاں تک کہ میرے سامنے یہ حدیث آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور پچھنے لگانے والے صاحب جن کا نام ابو طیبہ ہے ان کو 1 دینار اجرت میں دیا، چنانچہ میں نے اس حدیث پر عمل کیا کہ پچھنے لگائے اور 1 دینار اجرت میں دیا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ میرے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے یہ سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، اور اس کی فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے یہ انسان ہر فرض نماز کے بعد پڑھے تو اس کی اور جنت میں داخلے میں صرف موت رکاوٹ ہے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ یہ فرماتے تھے کہ میں نے اس حدیث کو سننے کے بعد کبھی اس چیز کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، الا نسیان، ہاں کبھی کسی عذر کی وجہ سے رہ گیا ہو، تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس پہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔